نماز فجر کے وقت قرآن پاک کی کون سی صورت پڑھی جائے کہ اللہ ہر حاجت پوری کرے گا، ہر دعا قبول کرے گا اور آسمانوں سے اس شخص کا نام پکارا جائے گا؟ پیارے ناظرین، کیا وہ فجر کا وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص طور پر بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں؟ پیارے ناظرین، فجر کا وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا وقت ہے۔ یہی وہ گھڑی ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی بعض صورتیں ایسی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں پڑھا اور امت کو ان کی اہمیت سے آگاہ فرمایا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دن کی شروعات برکت، سکون اور اللہ کی رضا کے ساتھ ہو اور آپ کے دل کو اطمینان ملے، آپ کے درجات بلند ہوں اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کے بے شمار اجر و ثواب حاصل کر سکیں، تو آج کے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک نہایت خوبصورت سورہ کے بارے میں بتائیں گے جسے فجر کے وقت پڑھنا دل کو نور، روح کو سکون اور زندگی کو برکت سے بھر دیتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ ایسی ہی ایمان افروز اور مستند اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں تو آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور دن عطا فرمایا، ایک اور صبح نصیب فرمائی اور اپنے ذکر، اپنی عبادت، اپنے پاک کلام کی تلاوت کا موقع عطا فرمایا۔ دنیا میں ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، کوئی رزق کی فکر میں پریشان ہے، کوئی بیماری سے، کوئی قرض سے، کوئی گھریلو مسائل سے، اور کوئی اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر میں راتوں کی نیند کھو بیٹھا ہے۔ ایسے میں ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، کیونکہ جس کا اللہ مددگار بن جائے پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پیارے ناظرین، اسلام میں فجر کا وقت بہت ہی زیادہ بابرکت اور عظمت والا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب رات کی تاریکی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور رحمتوں بھری صبح طلوع ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جب دنیا کے اکثر لوگ غفلت کی نیند میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنی حاجات پیش کرتا ہے اور اپنے دل کا حال صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، فجر کے وقت قرآن کی تلاوت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کا وقت عبادت، ذکر اور تلاوت قرآن کے لیے نہایت عظیم وقت ہے۔ جو شخص اس بابرکت وقت کو غفلت میں گزار دیتا ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، فجر کی نماز اسلام کی عظیم ترین عبادات میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عشاء کی نماز کو منافقین پر سب سے زیادہ بھاری نماز قرار دیا اور فرمایا کہ اگر لوگ اس کی فضیلت جان لیں تو گھٹنوں کے بل چڑھ کر بھی مسجد پہنچ جائیں۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان پورا دن اپنے رب کی حفاظت میں گزارے۔ فجر کی نماز انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، دل کو سکون عطا کرتی ہے، رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے اور دن کا آغاز اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی صبح اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اس کے دل میں اطمینان عطا کرتا ہے اور اسے نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، اس کی پریشانیاں دور ہوں، اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے گھر میں سکون ہو، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔
لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کی رضا کیسے حاصل کی جائے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ انسان وہ اعمال اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ نماز، دعا، ذکر، استغفار اور قرآن مجید کی تلاوت انہی محبوب اعمال میں سے ہے۔ جب بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے، پھر کچھ دیر کے لیے اللہ کے ذکر میں بیٹھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے اور دل میں کامل یقین رکھتا ہے، تو یہ اس کی روحانی زندگی کو بدلنے والا عمل بن جاتا ہے۔ اگرچہ دنیا میں ہر دعا کی قبولیت کا وقت اور طریقہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی دعا ضرور سنتا ہے اور ان کے لیے بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، آپ کی زندگی میں برکت آئے، آپ کے اعمال میں اخلاص پیدا ہو اور آپ قرآن مجید سے مضبوط تعلق قائم کر لیں، تو آج ہی فجر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ قرآن مجید صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ہدایت، رحمت، شفاعت اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا۔ جو شخص قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ فرماتا ہے اور اسے سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے۔ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کا ایک خاص مقام ہے، کیونکہ قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ اس وقت کی تلاوت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جب انسان اس مبارک وقت میں اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی روح تازہ ہو جاتی ہے اور وہ پورا دن اللہ کی یاد کے ساتھ گزار دیتا ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کی دو عظیم سورتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں جن کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کی عظیم ترین سورت قرار دیا۔ یہ شفا کی دعا بھی ہے اور ہدایت کی دعا بھی، رحمت کی دعا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر چلنے کی درخواست بھی۔ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے براہ راست ہم کلام ہوتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص کی فضیلت بھی بے شمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الاخلاص قرآن مجید کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے اور یہی توحید ایک مسلمان کے لیے ایمان کی بنیاد ہے۔ اور اگر آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے جائے نماز پر بیٹھ کر محبت، خشوع اور اخلاص کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، سورۃ الاخلاص پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، استغفار کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگیں، تو یہ نہایت مبارک عمل ہے۔ البتہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے، جب کسی مخصوص تعداد جیسے 21 مرتبہ کو دین کا لازمی یا ثابت شدہ طریقہ سمجھ کر بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے صحیح دلیل موجود نہیں۔ اصل چیز اخلاص، یقین اور اللہ پر کامل بھروسہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک عظیم عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کثرت سے درود پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ دنیا میں کثرت سے آپ پر درود بھیجا کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اگر آج حالات مشکل ہیں تو کل آسان بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آج آنکھوں میں آنسو ہیں تو اللہ چاہے تو یہی آنسو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لے، نمازوں کی پابندی کرے، قرآن سے محبت کرے، گناہوں سے بچے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں فجر کی نماز کی پابندی کرنے، قرآن مجید سے محبت کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں اپنے ذکر کے ساتھ زندہ رکھ، ہمیں اپنے ذکر کے ساتھ موت عطا فرما، اپنے ذکر کے ساتھ قبر میں داخل فرما، اپنے ذکر کے ساتھ قیامت میں اٹھا اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما دے، ہماری اس دعا کو قبول فرما دے، ہماری اس دعا کو قبول فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خیر میں شریک ہو سکیں۔ مزید مستند اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پسند کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔